خاکہ تحقیق ہے کیا، سائنوپسس ہے کیا، یا خطۃ البحث کسے کہتے ہیں؟ وہ بنیادی و اساسی خطوط جن کے مطابق محقق دوران تحقیق اپنا کام کرتا ہے اسے خاکہ تحقیق کہتے ہیں۔ بالکل آسانی سے یہ سمجھیں کہ آپ نے 5 مرلے کا پلاٹ لیا، آپ اس پہ گھر بنانا چاہتے ہیں یا پلازا بنانا چاہتے ہیں یا کچھ بھی بنانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس کی لوکیشن کو دیکھیں گے، آپ اس سے کسی پیج پر لائنیں کھینچ کر ایک نقشہ بنائیں گے کہ مین دروازہ یہاں پہ ہونا چاہیے، فلاں روم وہاں پہ ہونا چاہیے، کچن یہاں پہ ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ ساری لائنیں بنا کر آپ کسی ماہر کو دکھائیں گے۔ ماہر پھر اس میں رد و بدل کرے گا، رد و بدل کرنے کے بعد پھر اس کے مطابق اس پر کنسٹرکشن ہوگی۔ تعمیرات کا کام بعد میں ہوگا، سب سے پہلے ڈرائنگ بنائیں گے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، آپ مقالہ لکھنا چاہتے ہیں، مقالہ لکھنے سے پہلے آپ نے ڈرائنگ بنانی ہے، آپ نے کچھ لائنیں کھینچنی ہیں، یہ بتانا ہے کہ کون کون سا کام کیسے کیسے کس کس انداز سے ہوگا، کہاں کہاں اس کی جگہ ہے، کہاں کہاں رکھنا ہے، ترتیب کیا ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارا کچھ آپ مقالہ سے پہلے بتاتے ہیں، اسے کہتے ہیں خاکہ تحقیق۔ جو آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، جو مقالہ لکھنا چاہتے ہیں، آپ اس مقالے کی ابتدا میں سارا کچھ بتا دیتے ہیں کہ میرا مقالہ یہ ہے اور میں نے اس سے یہ حاصل کرنا ہے۔ یہ ہم خاکہ تحقیق میں باتیں سیکھتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خاکہ تحقیق یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں، اور ریسرچ سائنوپسس کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، خطۃ البحث بھی اسے کہتے ہیں۔ تو خاکہ تحقیق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خاکہ تحقیق کے 5 لازمی اجزاء ہیں، یعنی کہ 5 باتیں آپ بیان کرتے ہیں خاکہ تحقیق میں۔ 5 باتیں آپ کی جب بیان ہو جاتی ہیں، آپ کا خاکہ تحقیق مکمل ہو جاتا ہے۔ خاکہ تحقیق یہ اتنا اہم حصہ ہے کہ اگر اسے آپ صحیح طریقے سے اچیو کر لیتے ہیں، خاکہ تحقیق کو صحیح انداز سے آپ مرتب کر لیتے ہیں، تو آپ یقین مانیں کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کا مقالہ کا آدھا کام ہو چکا ہے۔ تو 5 اجزاء کون سے ہیں؟ نمبر 1 تعارف، موضوع کا تعارف آپ کراتے ہیں۔ نمبر 2 سابقہ تحقیقات کا جائزہ۔ نمبر 3 منہج تحقیق، ریسرچ میتھڈالوجی۔ نمبر 4 منصوبہ تحقیق، پلان آف ریسرچ۔ نمبر 5 حوالہ جات، ریفرنسز۔ یہ 5 اجزاء ہیں خاکہ تحقیق کے۔ اور تعارف میں آپ نے کیا کیا بیان کرنا ہوتا ہے؟ قضیہ تحقیق، اہداف، اہمیت موضوع۔ آپ موضوع کا تعارف کراتے ہیں، انٹروڈکشن کراتے ہیں۔ تعارف میں نے عرض کیا کہ 3 اس کے ذیلی عنوانات ہیں، یعنی تعارف میں 3 باتیں آپ کو بیان کرنا ہوتی ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ آپ نے موضوع کا تعارف کرا دیا۔ وہ 3 باتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 قضیہ تحقیق ہے۔ قضیہ تحقیق کو اسٹیٹمنٹ آف دا ریسرچ پرابلم بھی کہتے ہیں، اس کو مسئلہ تحقیق بھی کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ تحقیق، اسٹیٹمنٹ آف دی پرابلم، یہ تحقیق کی جان ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں حقیقتاً مسئلہ تحقیق آ گیا
اور اس کی کھوج میں، اس کے جواب میں آپ لگ گئے تو آپ محقق انشاءاللہ تعالی بن جائیں گے، اچھے محقق بنیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے جو آپ کا موضوع جو آپ نے چوز کیا ہے، اس موضوع کا مختصر سا تعارف کہ وہ موضوع ہے کیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا بیان کرنا ہے؟ قضیہ تحقیق، اسٹیٹمنٹ آف دا ریسرچ پرابلم۔ آپ نے مسئلہ بتانا ہے، پرابلم کہاں ہے، پرابلم کیا ہے کہ جس وجہ سے آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ جب پرابلم ہی نہیں ہے تو ریسرچ تو نہیں ہوتی۔ جب پرابلم ہی نہیں ہے تو آپ تلاش کیسے کریں گے؟ وہ تو آپ کو پہلے سے حاصل ہے، جو پہلے سے تلاش ہے اس کو پھر آپ کیا تلاش کریں گے؟ تو آپ نے مسئلہ بتانا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اصل پرابلم یہ ہے، اس وجہ سے میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں، اس کو تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس میں تعارف میں جو دوسرا ذیلی عنوان ہے وہ ہے اہداف، اور تیسرا اہمیت موضوع۔ اہداف، آبجیکٹیوز، یہ اہداف کیسے ہونے چاہیے؟ کہتے ہیں اہداف موضوع تحقیق کے عین مطابق ہونے چاہیے۔ آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اہداف کیا ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کے اہداف کیسے ہونے چاہیے؟ آپ کے اہداف آپ کے موضوع کے عین مطابق ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ موضوع آپ کا سیاست سے متعلق ہے اور اہداف آپ کے تصوف سے متعلق ہے۔ جو آپ کا موضوع تحقیق ہے، جو آپ کا عنوان مقالہ ہے، آپ کے اہداف بھی بالکل اسی کے مطابق ہوں، پھر آپ جا کے اہداف کو حاصل کر سکتے ہیں، آبجیکٹیوز آپ حاصل کر سکتے ہیں، آپ تحقیق کے مقاصد کو پا سکتے ہیں۔ اور اہداف آپ نے جو بیان کرنے ہیں وہ دو طریقے سے بیان کرنے ہیں، ایک عمومی ہے، ایک خصوصی ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ اس تحقیق سے میرا خصوصی مقصد یہ ہے، اور نمبر دو میرا عمومی مقاصد میرے یہ ہیں، 1 2 3 4 جتنے بھی آپ کے مقاصد ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، یہ آپ نے بیان کرنے ہیں۔ تو اہداف ایک آپ کا خصوصی اہداف ہیں، ایک آپ کے عمومی اہداف ہیں۔ خصوصی اہداف آپ کا بالکل یوں سمجھ لیں کہ آپ کا مقالہ یہ خصوصی اہداف ہیں، جو آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں یہی آپ کے خصوصی اہداف ہیں۔ اور پھر اس کے دائیں بائیں کچھ اور مقاصد بھی ہوتے ہیں جو عین ضرورت تو نہیں ہوتے لیکن اسی سے متعلق ہوتے ہیں، ضرورت کو پورا کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں عمومی اہداف۔ تو آپ نے یہ دونوں اہداف بتانے ہیں کہ میرے اس مقالہ کے خصوصی اہداف یہ ہیں، عمومی اہداف یہ ہیں۔ تو اہداف سمارٹ ہونے چاہیے، SMART، سمارٹ۔ اہداف کیسے ہونے چاہیے؟ سمارٹ ہونے چاہیے، SMART۔ ایس کا مطلب ہے اسپیسیفک۔ آپ کے جو اہداف ہیں وہ مخصوص ہونے چاہیے، ایسا نہیں عمومی اہداف آپ لکھ لیں، خصوصی اہداف کہ جو آپ کے اصل اہداف ہیں، جو آپ کے موضوع تحقیق کا اصل مقصد ہیں، آپ اسے چھوڑ دیں، عمومی اہداف آپ لکھتے رہیں، نہیں۔ آپ کے اہداف کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسپیسیفک ہوں، مخصوص اہداف ہوں، عین موضوع کے مطابق ہوں۔ نمبر 2، ایم سے کیا مراد ہے؟ میئربل۔ آپ کے اہداف ایسے ہوں کہ جو میئربل ہوں، جن کو ماپا جا سکے، 1 2 3 میں۔ میرے اہداف نمبر 1 یہ ہے، نمبر 2 یہ ہے، نمبر 3 یہ ہے، یا نمبر 1 یہ ہے، بس 2 3 ہے ہی نہیں ہے۔
یا دو آداب ہیں، ایک اور دو، میئربل اسے کہتے ہیں، جس کی آپ پیمائش کر سکیں، میئربل ہونے چاہیے آداب۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے کتنے آداب ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آداب کو سمجھ نہیں پائے۔ آداب کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ آپ ان کی پیمائش کر سکیں، میئربل ہوں وہ۔ اور نمبر 3 اے، اٹینیبل، آپ کے آداب ایسے ہوں کہ جو قابل حصول ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ ان تک پہنچ سکیں۔ مثال کے طور پر آپ نے آداب ایسے مقرر کر رکھے ہیں کہ جن آداب کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ملک سے باہر جانا پڑے، سفر کرنا پڑے۔ یہاں سے راولپنڈی جانے کے لیے کرایہ نہیں ہے تو وہ کہے کہ جناب میں دبئی جاؤں گا۔ تو آداب کیسے ہونے چاہیے؟ اٹینیبل ہونے چاہیے، ایسے آداب ہوں جن کو آپ حاصل کر سکیں، یا آپ کے اندر، ہمارے اندر، محقق کے اندر صلاحیت ہی اتنی نہیں ہے۔ اہداف اس کے ایسے ہیں کہ جن آداب کو حاصل کرنے کے لیے اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ آداب جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان آداب کی جو لینگویج ہے وہ کچھ اور ہے، جو آپ کی لینگویج جو آپ کو نہیں آتی، انگلش ہے یا کوئی اور لینگویج ہے، اور آپ کو اردو اچھی آتی ہے، باقی کوئی لینگویج نہیں آتی، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اس میں ہاتھ مارنے کی کہ جہاں آپ کی پہنچ نہیں ہے، آپ میں صلاحیت، قابلیت ہی نہیں ہے، کو قابل حصول بھی ہوں وہ آداب۔ اور آر، سمارٹ میں سے آر سے کیا مراد ہے؟ ریلیونٹ۔ آپ کے آداب ریلیونٹ ہونے چاہیے۔ آپ نے آداب وہ مقرر کرنے ہیں جو متعلقہ ہوں، آپ سے موضوع سے متعلق ہوں، آپ کی تحقیق سے متعلق ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا موضوع کچھ اور ہے، آداب کچھ اور ہے، ان کا موضوع سے کچھ تعلق بنتا ہی نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کا ٹاپک ہے سیاست اور آداب آپ کے تصوف یا کچھ اور ہے، تو آپ کے موضوع سے عین مطابق اس کے ریلیونٹ ہونے چاہیے۔ اور سمارٹ میں آخر میں آتا ہے ٹی سے مراد ہے ٹائملی۔ ایسے آپ کے آداب ہوں کہ آپ ان آداب کو حاصل کر سکیں مقرر وقت کے اندر۔ مثال کے طور پر آپ نے مقالہ جمع کرنا ہے تنظیم المدارس یا کسی بھی یونیورسٹی کے لیے، ایم فل کے لیے، پی ایچ ڈی کے لیے آپ مقالہ لکھتے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے 6 مہینے کا، 1 سال کا، 3 ماہ کا، اور آداب جو آپ نے مقرر کر رکھے ہیں، وہ آداب، ان آداب کو حاصل کرنے میں آپ کا وقت لگتا ہے 2 سال، 3 سال لگتا ہے، 1.5 سال لگتا ہے، اور آپ کے پاس جو وقت ہے، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان نے مقالہ جمع کرنے کی جو آخری آپ کو تاریخ دی ہے، اس آخری تاریخ میں آپ کے ٹوٹل 3 مہینے رہتے ہیں، اور آپ کے جو آداب ہیں وہ 6 ماہ کے ہیں۔ ان آداب کو حاصل کرنے میں آپ کا 6 ماہ کا عرصہ لگتا ہے۔ آپ وہ آداب اس انداز سے مقرر نہ فرمائیے، آپ چھوڑ دیجئے اسے، آپ کچھ اور کام کیجئے جو مقرر وقت کے اندر آپ اس کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کسی اور موضوع کا انتخاب فرمائیے جس کے آداب کو آپ وقت کے اندر حاصل کر سکیں۔